الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد محترم دوستو بزرگ عزیزو، قرآن پاک کی یہ آیت شریفہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے رشد و ہدایت پر آسانی سے آنے کا راستہ بتلایا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے جو جس چیز کا بنانے والا ہوتا ہے وہی اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ دنیا کی مصنوعات جتنی بھی ہیں، جو کمپنی جس چیز کو بناتی ہے وہی کمپنی اس کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتی ہے کہ یہ چیز کیسے چلے گی، کتنے دن چلے گی، اور اس کے باقی رہنے کے لیے کیا کیا اصول و ضوابط۔ تو تمام کائنات کے مالک و خالق خدائے وحدہ لا شریک نے بھی اپنے بندوں کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے حکم دیا اور صحیح راستہ بھی بتلایا تاکہ یہ صحیح سالم رہیں، اور صحیح راستے پر لانے کے لیے بتلانے کے لیے ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں کو رہبر بنا کر بھیجا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ جس مقصد کو یا جس دین کو، جس شریعت کو، جن اصول و ضوابط کو اللہ رب العالمین اپنے بندے سے چاہتے ہیں ان پر یہ بندہ چلنے والا بنے۔ کل کو یوں نہ کہے کہ رب العالمین میں تیری منشا کو نہ سمجھ سکا، میری تخلیق کو میں نہ سمجھ سکا، تاکہ یہ موقع ہی نہ رہے۔ تو الذین جاہدوا فینا آیت شریفہ جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے جہد کا حکم فرمایا۔ جہد کہتے ہیں عربی کے اندر اس محنت اور کوشش کو جس میں آدمی اپنی تمام تر صلاحیت اور قوت کو خرچ کر دے، صرف کر دے، جسے ہمارے اردو محاورے کے اندر کہتے ہیں کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دینا، یعنی پورے شریر کے تمام اعضاء کی قوت، صلاحیت، استعداد اس کام پر لگ جائے تو اس کو کہتے ہیں ایڑی چوٹی کا زور۔ ایک تو یہ ہے کہ سرسری طور پر کسی چیز پر زور لگانا، اور ایک یہ ہے کہ پورے طریقے سے ایڑی چوٹی کا زور لگانا۔ تو عربی کے اندر جہد اس کو کہا جاتا ہے، اسی سے جہاد ہے کہ اس کے اندر محنت کرنا، اس کو جہد کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ الذین جاہدوا، وہ لوگ جو ہمارے لیے ایڑی چوٹی کی محنت کریں، زور لگاویں، فینا ہمارے لیے، لنہدینہم، البتہ ہم ان کو سیدھا راستہ دکھلائیں گے۔ لیکن ہمارا کتنا زور لگ رہا دین پر یہ ہم سب کو معلوم ہے، کوئی نہ کسی سے شکوہ، نہ شکایت اور نہ کسی کی تنقید مقصود ہے، بلکہ ہر ایک آدمی اپنی ذات میں غور کرے کہ یہ قرآن مقدس جو اللہ کا کلام، اور یہ وہ کلام ہے جو تمام کلاموں پر فضیلت رکھے ہوئے، جیسے اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کا خالق و مالک کل ہے، اسی طریقے سے یہ کلام بھی تمام کلاموں سے افضل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرما خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں تعلیم دینے والوں میں بہتر تعلیم دینے والا وہ ہے
جو قرآن مقدس کی تعلیم دے۔ اب اس میں تعلیم دینا، تعلیم دلانا، تعلیم حاصل کرنا، وہ سارے کے سارے شعبے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے قرآن کے تعلق سے، یہ ہم سب کو معلوم۔ کسی کی 20 سال کی عمر ہو گئی، کسی کی 40، 50، 60، 70۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے محروم موجود ہیں آج بھی دنیا میں کہ جنہوں نے آج تک قرآن پاک کو کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ بہت سے تو یوں نہیں دیکھتے کہ صاحب پڑھنا ہی نہیں آتا تو دیکھ کے ہی کیا کریں گے، جبکہ بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنا نہ آتا ہو تب بھی اسے دیکھو، اس کا دیکھنا بھی ثواب، اس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب، اس کو کھولنا، اس کی زیارت کرنا بھی ثواب۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کل قیامت میں حشر کے میدان میں رب العالمین فرمائیں گے اے میرے بندے، تیرے پاس بہت سے لوگوں کے خطوط آتے، میسیج آتے، رسالے آتے، تو انہیں بڑے غور سے پڑھتا اور سنتا تھا، لیکن میرا کلام میں نے تیرے پاس بھیجا تھا اور سب سے افضل ترین شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا۔ اے میرے بندے، کیا تو نے اسے کبھی غور سے پڑھا، اسے دیکھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ رب العالمین فرمائیں گے اے میرے بندے، کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی حقیر ترین تھا؟ وہاں اردو میں جو ترجمہ کیا ہے وہ تو دوسرا ترجمہ کیا ہے، بالکل جس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بالکل بدترین، کہ جدھر آدمی کی کوئی توجہ ہی نہ ہو، جدھر دھیان ہی نہ دیا جائے۔ اور بعض نے ترجمہ کیا خبیث ترین، یعنی ایسی چیز جس کی طرف آدمی کبھی بھولے سے بھی نہ دیکھے، جدھر بھولے سے بھی توجہ نہ جائے۔ اللہ رب العالمین بندے کو فرمائیں گے میرے بندے، کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی زیادہ بدتر تھا کہ ان سے تو بات کر لیا کرتا تھا لیکن مجھ سے بات نہیں کرتا، ان کی باتوں پر دھیان دیتا تھا لیکن میری بات پر تو نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ ان کے پاس سے کوئی خط آتا، میسیج آتا، رسائل آتے تو انہیں پڑھنا بھی نہیں جانتا تو دوسروں سے پڑھوا کر اسے سمجھتا، بار بار اس میں غور کرتا۔ میرا قرآن تیرے پاس موجود تھا، کیا تو نے اسے کبھی پڑھا؟ تو محترم دوستو، بھائی عزیزو، آج ملت اسلامیہ طرح طرح کے اختلافی مسائل میں تو الجھے ہوئے ہیں، ذرا سی باتوں میں، کوئی کسی چیز میں، کوئی کسی چیز میں، لیکن اللہ کا کلام جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں، جس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں، جس کی شروعات ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں نہ کوئی شک ہے نہ شبہ ہے اور نہ شک شبہ کرنے کی کوئی گنجائش۔ لیکن ہم میں کے بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے آج تک قرآن پاک کو پڑھائی نہیں، اور عذر کیا ہے کہ صاحب کیا کریں، وقت ہی نہیں ملتا۔ اگر موت آ جاوے تو پھر عذر کہاں جائیں گے؟ کوئی ایسا بہادر نہیں ہے جو یوں کہہ سکے کہ صاحب جب میری موت کا وقت آئے گا، فرشتہ آئے گا، میں کہہ دوں گا صاحب ابھی ٹائم نہیں ہے، بات مان، ابھی تو ہم مشغول ہیں۔ یا بہت سے لوگوں کے دلوں میں قرآن پاک کی عظمت ہی نہیں کہ اسے پڑھنا بھی چاہیے، اسے سیکھنا بھی چاہیے۔ لیکن محترم دوستو، بھائی عزیزو، اس میں ذرا سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ میرا اپنا تجربہ ہے، جو کوئی بھی آدمی چاہے کتنا سے کتنا غبی کیوں نہ ہو، یعنی بالکل کند جہل، اور کتنا سے کتنا علم سے ناواقف کیوں نہ ہو، بالکل جاہل اجہل، کوئی زبان نہیں جانتا ہو اور کوئی بھی لینگویج، کوئی تعلیم اس کے پاس نہ ہو، میرا اپنا تجربہ ہے کہ 10 منٹ روزانہ پابندی سے 4 مہینے تک لگاتار قرآن کے لیے لگا دے، انشاءاللہ ناظرہ قرآن پڑھ جاتا ہے۔ یہ ہمارا اپنا تجربہ، پڑھایا ہم نے بہت سو، ایسے بوڑھے کہ جو بالکل گھر والوں نے بھی جن کو ریجیکٹ کر دیا کہ اب تم کچھ کام کے نہیں، انہوں نے دیکھا کہ اب میں کچھ کام کا تو ہونے لو، چلو مسجد میں جا کے پڑھ جاؤ۔ تو ہم نے کیا کیا، بھائی یہاں پڑھے مت رہو، بلکہ ہمارے پاس 10 منٹ لگاؤ کم سے کم، اور پھر بہت سے لوگ پڑھ گئے قرآن پاک۔ تو کتنا آسان، لیکن دین کا کوئی بھی آسان کام بھی ہمیں اچھا کم لگتا ہے، اور دنیا کے کام کتنی مشقت کے، کتنی پریشانیوں کے ہوتے ہیں، اور کتنی دقتوں سے آدمی
روزانہ کے اپنے دنیاوی معمولات کو پورا کرتا ہے، اس کے لیے ہمیں وہ چیز بہت آسان لگتی ہے۔ اب ہم نے کل ارادہ کیا تھا کہ ہمیں وہاں پہنچنا نارنول، صبح بارش ہوئی، کوسی کلاں سے حاضری ہوئی ہے میری، وہاں بارش ہو رہی تھی فجر سے ہی، ہلکی ہلکی بوندا بازی، اب اس میں نکلنے کو ہمت نہیں ہو رہی، لیکن پھر جو تقاضا تھا سامنے اتنا اہم تھا کہ نکلنا ضروری سمجھا۔ پھر صحیح 9 بجے موٹر سائیکل لے کے اور میپ سے راستہ معلوم کر کے سیدھے کوسی سے بیٹھے موٹر سائیکل کی سیٹ پہ اور یہاں مسجد کے سامنے آ کے اترے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا جب آدمی ارادہ کر لے کسی کام کا تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرما دیتا ہے۔ حالانکہ بیچ میں راستے میں بھیگے بھی 1-2 بار، چھینٹیں پڑ رہی تھے راستے میں، کیچڑ بھی تھا، آگے پھر کپڑے بدلے۔ تو جب آدمی ارادہ کر لے تو پہنچتا ہے۔ اور مجھ سے کئی دن سے پلول والے کہہ رہے تھے صاحب آپ کو یہاں آنا جمعہ، من کے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب وہاں کی انشاءاللہ جو ہے ادھوری رکھی اور یہاں کا ارادہ کیا تو اللہ نے پہنچا دیا۔ تو سب ارادہ کرو انشاءاللہ کہ جنہوں نے اب تک قرآن پاک نہیں پڑھا ہے ہم قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کا بالکل آسان طریقہ، کیونکہ جہاں بھی آپ رہتے ہوں، ملازم ہوں، تاجر ہوں، کہیں پر بھی رہتے ہوں گے، آپ کے قرب و جوار میں ضرور کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی حافظ، کوئی قرآن پاک کا پڑھنے والا ضرور مل جائے گا۔ صرف جو ہے طلب صادق ہو، سچی طلب ہو آپ کے دل میں، تو تلاش کر کے پھر ان سے درخواست کریں کہ بھئی آپ تو ماشاءاللہ قرآن شریف پڑھے ہیں، میں اس دولت سے محروم ہوں، اللہ کے واسطے آپ مجھے بھی پڑھا دیا کریں۔ اب کوئی خالی ہوگا تو وہ خدمت کرے گا آپ کی انشاءاللہ، کوئی مشغول ہوگا تو اس کے لیے کچھ ہدیہ، تحفہ، اجرت، ٹیوشن، کچھ بھی جیسے بھی وہ راضی ہو سکے۔ ہم دیکھتے نہیں بعض لوگ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہم کیسے کیسے کسی کو راضی کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی میسیج آیا ہمارے پاس فون اور ہم اس کو پڑھنا نہیں جانتے تو ہم اسے پڑھواتے ہیں، صاحب سمجھنا اسے، وہ بتا دے گا صاحب بیکار تھا، پھر اطمینان نہیں ہوتا، پھر پڑھواتے ہیں، پھر خوشامد کرتے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ، نہیں اسے بتا دو، سمجھا دو۔ تو اسی طریقے سے جب یہ طلب پیدا ہو جائے گی کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہی ہے تو پھر انشاءاللہ ائمہ حضرات سے بھی رابطہ جڑے گا، علماء سے جڑے گا، اپنے قریب کسی بھی قرآن پاک کے پڑھے ہوئے سے اپنا تعلق جوڑ کر اور اس سے درخواست کرو کہ مجھے آپ 10 منٹ کا وقت دے دیں۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے آسان نسخہ ہے جنہوں نے قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں ہے، کریں گے بھائی انشاءاللہ عمل۔ اچھا کچھ حضرات وہ ہیں اللہ کے فضل سے جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھ رکھا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے بہت بڑا۔ ان کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ 10 منٹ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے لگائیں، کیونکہ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں 5 وقتہ، ابھی بھی سنتیں پڑھی، کسی نے نفل پڑھے، اب پڑھیں گے۔ اس میں کیا قرأت کی جاتی ہے، کیا کچھ ہم اللہ سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور بعض وقت الٹ پلٹ بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ معلوم نہیں، رٹ رکھے بس آیتیں، لیکن مفہوم کا، ترجمے کا، اس کے مقصد کا کچھ پتہ ہی نہیں ہم۔ تو جو حضرات قرآن پاک پڑھے ہوئے وہ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہی ہم طے کرتے ہیں، اللہ سے بھی مانگیں گے اور ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی مشق کریں گے اور اس کو سیکھیں گے بھی انشاءاللہ۔ اصل میں قرآن سے ہمارا تعلق بہت کمزور ہے۔ ہمارا مزاج کیسا ہے آج کل تقریباً پورے ہندوستان میں، جو قرآن پاک کو تعلق نہیں رکھتے، دور رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ قرآن تو میاں جی ملا جیوں کا کام ہے، جبکہ قرآن پاک میاں جی ملا جیوں کے لیے ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے اسے، ورنہ قرآن پاک تو تمام مخلوقات اور خصوصاً تمام جن اور انس کے لیے، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے لیے بھی۔ ہم یہ سوچتے ہیں یہ ہماری کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری کتاب ہے۔ تو جو اللہ کی کتاب ہے تو اللہ کے تمام بندوں کے لیے ہے، اور خود اللہ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق میرا کنبہ ہے۔ جیسے کنبہ ہوتا ہے اس میں کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی درمیانہ، کوئی اعلیٰ، کوئی ادنا، کوئی متوسط، اسی طریقے سے یہ تمام مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے رحمت للعالمین ہے، جیسے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اللہ کے بندوں کے نبی، اور یہ قرآن سب کے لیے۔
آج ہی اگر ہم سے کوئی غیر آدمی پوچھنے لگے صاحب قرآن کے بارے میں یہ بات بتاؤ، تو ہاں وہاں چلو امام صاحب کا وہ بتائیں۔ ارے اللہ کے بندو، تم بھی ایمان والے ہو، تمہیں بھی اللہ نے ایمان والا بنایا ہے، تو تمہارا یہ کام ضروری تھا کہ تم قرآن پاک کو سیکھتے، سمجھتے، عمل کرتے، پھر اس کی دعوت دیتے۔ ورنہ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی کسی خان صاحب نے سن لیا کہ جو ایک آدمی کو ایمان میں داخل کرے وہ جنت میں جائے، اس نے بندوق اٹھائی چل دیا بازار میں، اب جا کے غیر سے کہہ رہا پڑھ کلمہ، مسلمان ہو، مجھے جنت میں جانا۔ وہ کہنے لگے صاحب تمہارا مذہب دوسرا، ہم دوسرے، ہم سے دور رہو، الگ رہو۔ اجی نہیں، مجھے جنت میں جانا، پڑھ کلمہ۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ تو خان صاحب ہیں اور اس وقت جو ہے بالکل تیاری پر ہے، اڑا دیں گے، انہوں نے کہا اچھا چلو پڑھتا ہوں، بتاؤ کیسے پڑھوں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں آتا لیکن پڑھ کلمہ، یعنی مجھے بھی یہ نہیں آتا لیکن تو پڑھ کلمہ۔ تو ہمارا مزاج تو ایسا بنا ہوا ہے کہ سب دین